بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں راشد جاوید آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر بصر۔ نہ جانے پروین شاکر آج کیوں یاد آئیں کہ اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اور کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، اور عشق نے آخر سیکھ ہی لی وقت کی تقسیم بھی، اب وہ یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد۔ تو فی الحال کام کی بات یہ کہ رات سے مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پہ یہ بات کئی حوالوں سے زیر گردش کہ عمران خان صاحب کو پیمز ہاسپٹل لایا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی آنکھ میں کچھ سوزش یا کوئی کسی قسم کی بیماری تشخیص کی گئی، جس کے آپریشن کے سلسلے میں یا ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں ان کو لایا گیا۔ اب دنیا نیوز کی رپورٹنگ کہ 20 منٹ کے لیے لایا گیا۔ اب 20 منٹ کے لیے نہیں معلوم کہ وہ ہاسپٹل کے جو ایم ایس صاحب ہیں انہوں نے تصویر کھنچوانی تھی یا کیوں۔ پھر بعد میں یہاں تک بھی کہ 3 گھنٹے تک ان کو وہاں رکھا گیا، اور ایک جگہ 1 گھنٹے اور 20 منٹ تک پیمز کے دروازے بند کر دیے گئے، کیمرے آف کر دیے گئے، اور آنکھ کی جو بھی ٹریٹمنٹ کی گئی اس حوالے سے ان کو رکھا گیا۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ اس خبر کی تصدیق حامد میر صاحب نے بھی کی، ڈان نیوز نے بھی کی، دنیا نیوز نے بھی کی، اور کچھ ذاتی طور پر لوگوں نے بھی کی۔ لیکن طرفہ تماشا دیکھیے کہ وزیر مملکت برائے داخلہ جناب طلال چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان کو پیمز ہاسپٹل لایا گیا، نہ میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ میں اس کی تردید۔ اس سلسلے میں جو بھی ہوگا وہ بات عوام کے سامنے لائی جائے گی۔ اب حیرت کی بات یہ کہ وزیر مملکت برائے داخلہ ہی کو نہیں پتہ کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لایا گیا یا نہیں لایا گیا، تو اب کسی اور کی تو کہنے ہی کیا۔ بہرحال اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کو واقعتاً معلوم نہیں یا کسی مصلحت کے تحت وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ تو وہی جانے جناب۔ اب اگلی بات یہ کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جو ایک لسٹ اڈیالہ جیل کے آفیشیلز کو جمع کرائی جاتی ہے، وہ جمعرات کو جمع کرائی جاتی ہے، اور جو لسٹ اب جمع کرائی گئی ہے اس میں کافی عرصے بعد تقریباً 1.5 ماہ بعد سہیل آفریدی صاحب کا نام شامل ہے۔ اب اس لسٹ میں سہیل آفریدی، شفیع جان، فخر خان اور مینا خان آفریدی کے نام شامل ہیں۔ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، اس بارے میں توقع تو یہی ہے کہ نہیں ہوگی۔ 12 مرتبہ پہلے سہیل آفریدی صاحب اڈیالہ آ چکے لیکن ملاقات نہیں ہو پائی، اب 13ویں مرتبہ آئیں گے، اور دیکھنا ہے کہ کیا یہ بھی سابقہ طور پہ ملاقات ہوگی یا نہیں۔ تو خیر یہ تو اب پتہ چل جائے گا اگلے منگل کو۔ اس وقت زیادہ اہم بات یہ کہ عدالت نے سہیل خان آفریدی صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ ان پہ یہ فرد جرم تو نہیں کہنا چاہیے، یہ الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے فوج کے خلاف کچھ بیانات دیے، کچھ ٹویٹس کیے۔ تو اب اگر وہ عدالت پیش ہو جاتے ہیں تو ممکن ہے ان کی ضمانت قبول کر لی جائے گی، توقع یہی ہے کہ کر لی جائے گی، کسی وکیل کے ذریعے بھی یہ کام شاید ہو جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا رد عمل اس پہ دیتے ہیں۔ اور سہیل خان آفریدی صاحب نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ راولپنڈی بھی آ رہے ہیں۔ اب اگر وہ راولپنڈی آتے ہیں یا اڈیالہ، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ آف پنجاب کی پولیس انہیں گرفتار کرے گی یا ان کے ساتھ کچھ
معاملہ فہمی برتی جائے گی۔ اچھا جی، اگلی بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی سے عمر ایوب صاحب مستعفی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ سوشل میڈیا پر پیش بھی کر دیا، اور ان کے بعد جناب شبلی فراز صاحب نے بھی پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا اور بتا دیا کہ میں اب اس پروسیس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اب جو نئے 2 نام اس کمیٹی میں شامل کیے گئے ہیں، ان میں ایک زلفی بخاری اور 2 منظور احمد پچوتا صاحب۔ تو اب جو 2 نام شامل کیے گئے ہیں، عجیب بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کے پرانے لوگ ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا، جیسے سابق وزیر اعلیٰ پختونخوا امین علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، اور اس کے بعد علی محمد خان صاحب ہیں۔ اس طرح کے لوگ شامل نہیں ہیں، اور یہ زلفی بخاری تو پاکستان میں ہوتے بھی نہیں، یہ تو انگلینڈ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی کمیٹی بنائی جا رہی ہے، اب وہ کتنی فعال ہوگی یہ تو پی ٹی آئی والے ہی بتائیں گے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ جو واقعی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کمیٹی میں شامل نہیں کیے جا رہے۔ اب آخر میں ایک تشویشناک اور افسوسناک خبر کہ ہم تو کراچی کو رو رہے تھے کہ یہاں بچے گٹر میں گر کے جاں بحق ہو رہے ہیں، لاہور میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اور داتا دربار کے قریب ایک سیوریج کے نالے میں یا سیوریج کا مین ہول کہہ لیں، اس میں ایک خاتون اور اس کی بیٹی گر کر جاں بحق ہو چکی۔ لیکن لاہور انتظامیہ کی پھرتیاں دیکھیے کہ وہ یہ واقعہ ماننے سے ہی پہلے تو انکار کرتی رہی کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، اور جو جگہ بتائی جا رہی ہے وہاں پہ کوئی شخص ڈوب کر مر ہی نہیں سکتا۔ اب صبح خاتون کی لاش تو مل چکی، لیکن بچی کی لاش ابھی تک بھی نہیں ملی۔ اللہ رحم کرے۔ تو کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں؟ ایک تو جرم، پھر انکار جرم۔ پورے ملک میں سرکاری اداروں کا یہی حال، پہلے واقعہ ماننے سے انکار اور ثبوت آ جانے پر آئیں بائیں شائیں۔ اس میں اگلی بات یہ کہ شک کی بنیاد پر ڈوبنے والی خاتون اور اس بچی کے خاتون کے شوہر اور بچی کے باپ کو پولیس نے حراست میں لے لیا، اس بنیاد پر کہ شاید یہ کوئی قتل کا کیس ہو، اور خاتون کے جو والدین ہیں انہوں نے شک کا اظہار کیا کہ ہماری بیٹی اور نواسی کو شاید قتل کر کے یا گلا دبا کر اس کو پھینک دیا گیا ہو۔ تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اس شخص کو، اس خاتون کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تحقیقات ہوں گی تو یہ بات سامنے آئے گی کہ وہ حادثاتی طور پر اس پہ گری یا انہیں مار کے گرایا گیا۔ اچھا جی، اب آخر میں محمد علی مرزا صاحب کے کیس میں ان کی سماعت پر عدالت نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان پیش ہو کر اس معاملے میں معاونت کریں، لیکن اس مرتبہ بھی سماعت پر اٹارنی جنرل پیش نہیں ہوئے، اور ڈپٹی اٹارنی جنرل نے پیش ہو کر یہ استدعا کی کہ اگر عدالت چاہے تو ڈپٹی اٹارنی جنرل ان کی معاونت کر سکتے ہیں، لیکن عدالت نے کہا کہ اگلی پیشی پر اٹارنی جنرل لازماً پیش ہوں تاکہ اس کیس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اور انہوں نے جو ڈیٹ دی ہے اس کیس کی اگلی، وہ 4 اپریل 2026 دی ہے، بہت بڑی ڈیٹ دے دی ہے جی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس ڈیٹ پر اٹارنی جنرل پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ کیس کچھ یوں ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کی جانب سے محمد علی مرزا صاحب کو گستاخ قرار دینے کی بات کالعدم قرار کی جائے، یہ اصل میں کیس ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 4 اپریل کو کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔